اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سلسلہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی گزشتہ قسط میں ہم نے بیان کیا کہ اکرمہ ابو سفیان کے حکم پر کعب بن اسد کے پاس جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ ہم محاصرے کو اور زیادہ طول نہیں دے سکتے، ہم کل مدینے پر حملہ کر رہے ہیں، تمہارے ساتھ ہمارا جو معاہدہ ہوا ہے اس کے مطابق تم مدینے میں ان جگہوں پر جو ہم نے تمہیں بتائی ہیں کل سے حملے شروع کر دو۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ تم نے ظاہری طور پر ہمارے ساتھ جو معاہدہ کیا ہوا ہے، لیکن در پردہ تم نے وہ معاہدہ قائم کر رکھا ہے جو مسلمانوں کے ساتھ تم نے کیا ہے۔ ناظرین، اب اس سلسلے کی 20ویں قسط ہم بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اتنے میں ایک نہایت حسین لڑکی شراب کی صراحی اور پیالے اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ اکرمہ کو دیکھ کر مسکرائی۔ اکرمہ نے اسے دیکھا تو اس کے چہرے پر سنجیدگی کا تاثر اور زیادہ گہرا ہو گیا۔ کعب، اکرمہ نے کہا، تم نے اپنا مذہب اور اپنی زبان ان چیزوں کے عوض بیچ ڈالی ہے جنہوں نے کبھی کسی کا ساتھ نہیں دیا۔ کعب بن اسد نے لڑکی کو اشارہ کیا تو وہ چلی گئی۔ میرے عزیز اکرمہ، کعب نے کہا، میں تمہارے چہرے پر رعونت کے آثار دیکھ رہا ہوں۔ صاف پتہ چلتا ہے کہ تم مجھے اپنا غلام سمجھ کر حکم دینے آئے ہو۔ میں نے مسلمانوں کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا وہ بنو قریظہ کے تحفظ اور سلامتی کے لیے کیا تھا، اور میں نے جو معاہدہ تمہارے ساتھ کیا ہے وہ تمہاری فتح اور مسلمانوں کی شکست کی خاطر کیا ہے۔ مسلمانوں کو ختم کرنا میرے مذہب کا حکم ہے، تمہارے ساتھ معاہدہ نبھانا اسی سلسلے کی ایک کوشش ہے۔ اپنا مذہبی فریضہ ادا کرنے کے لیے میں تمہیں استعمال کروں گا۔ حی بن اخطب سے میں نے کہہ دیا تھا کہ اہل قریش اور اہل غطفان مجھے بنو قریظہ کی سلامتی کی ضمانت دیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ تم لوگ ناکام ہو جاؤ اور مسلمان ہم سے ظالمانہ انتقام لیں۔ نعیم بن مسعود نے جو چنگاری ان لوگوں کے درمیان پھینک دی تھی وہ اکرمہ کے سینے میں سلگ رہی تھی۔ نعیم نے اکرمہ کے ذہن میں ابو سفیان کی معرفت پہلے ہی ڈال دیا تھا کہ کعب افراد کی صورت میں ضمانت مانگے گا۔ کعب کی زبان سے ضمانت کا لفظ سنتے ہی اکرمہ بھڑک اٹھا، کیا تمہیں ہم پر اعتماد نہیں؟ اکرمہ نے غسیلی آواز میں کہا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم شاید بھول گئے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور تمہارا مشترکہ دشمن ہے؟ میں یہ نہیں کہتا جو تم کہہ رہے ہو، کعب بن اسد نے کہا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اپنے مشترکہ دشمن کو جتنا میں جانتا ہوں اتنا تم نہیں جانتے۔ میں اعتراف کرتا ہوں جو عقل خدا نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے
ہے وہ ہم میں سے کسی کو نہیں دی، میں اس کی ضمانت چاہتا ہوں، کہو تمہیں کیسی ضمانت چاہیے؟ اکرمہ نے پوچھا، قبیلہ قریش کے چند ایک سرکردہ افراد ہمارے پاس بھیج دو۔ کعب بن اسد نے کہا، میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا اکرمہ، یہ ہمارا تمہارا دستور ہے، اس رواج اور شرط سے تم واقف ہو۔ میں نے ضمانت کے طور پر یرغمال میں لینے والے آدمیوں کی تعداد نہیں بتائی، یہ تعداد تم خود مقرر کر لو۔ تم جانتے ہو کہ معاہدے کے خلاف ورزی کرو گے تو تمہارے ان سرکردہ افراد کو ہم قتل کر دیں گے، انہیں تم قتل نہیں کرو گے۔ اکرمہ نے بھڑکی ہوئی آواز میں کہا، تم انہیں مسلمانوں کے حوالے کر دو گے؟ کیا کہہ رہے ہو اکرمہ؟ کعب بن اسد نے حیرت اور پریشانی کے لہجے میں پوچھا، کیا تم مجھے اتنا ذلیل سمجھتے ہو کہ میں تمہیں یہ دھوکہ دوں گا کہ تمہارے قبیلے کے سرداروں کو مسلمانوں کے ہاتھوں قتل کرواؤں گا؟ مجھ پر اعتبار کرو، یہودی پر اعتبار کرنا ایسا ہی ہے جیسے کسی نے سانپ پر اعتبار کر لیا ہو۔ اکرمہ نے غصے کے عالم میں کہا، اگر تم اپنے آپ کو اتنا ہی قابل اعتبار سمجھتے ہو تو کل مدینے میں ان چھوٹے قلعوں پر حملہ شروع کر دو جہاں پر مسلمانوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کو رکھا ہوا ہے۔ کعب نے کہا، کل ہفتے کا دن ہے۔ ہفتے کا دن یہودیوں کا ایک مقدس دن ہوتا ہے جسے ہم سبت کہتے ہیں۔ اس روز عبادت کے سوا ہم اور کوئی کام نہیں کرتے۔ کوئی یہودی سبت کے دن کوئی کام یا کاروبار کرے یا کسی پر حملہ کرے تو خدائے یہودا اسے انسان سے خنزیر یا بندر کی شکل میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اکرمہ دیکھ چکا تھا کہ کعب بن اسد کی نیت ٹھیک نہیں ہے، وہ شراب پیتا چلا جا رہا تھا۔ اکرمہ نے شراب پینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس نے ابو سفیان سے کہا تھا کہ وہ فیصلہ کر کے ہی واپس آئے گا۔ تم کل حملہ کرو یا ایک دن بعد کرو، ہم تمہاری نیت کو عملی صورت میں دیکھ کر فیصلہ کریں گے کہ تمہیں یرغمال میں اپنے آدمی دیے جائیں یا نہ دیے جائیں۔ اکرمہ نے کہا، اس سے پہلے ہم تمہیں ایک آدمی بھی نہیں دیں گے۔ میں کہہ چکا ہوں کہ یرغمال کے بغیر ہم کچھ نہیں کریں گے۔ کعب بن اسد نے کہا، جو ہی تمہارے آدمی ہمارے پاس پہنچ جائیں گے ہم تمہاری منشا کے مطابق مدینے کے اندر کھلبلی مچا دیں گے۔ تم دیکھنا کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ میں کس طرح چھرا گھونپتے ہیں۔ اکرمہ اٹھ کھڑا ہوا اور غصے میں بولا، تم بدنیت ہو، تمہاری نیت صاف ہوتی تو تم کہتے کہ مجھے کسی ضمانت کی ضرورت نہیں، آؤ مل کر مسلمانوں کو مدینے کے اندر ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ مجھے اگر حکم ماننا ہی ہے تو میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیوں نہ مان لوں؟ کعب بن اسد نے کہا۔ اکرمہ کا غصہ دیکھتے ہوئے کہا، ہم مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں، جو تحفظ ہمیں ان سے مل سکتا ہے وہ تم نہیں دے سکو گے۔ مورخ ابن حشام اور ابن سعد نے لکھا ہے کہ نعیم بن مسعود کا چھوڑا ہوا تیر نشانے پہ لگا۔ اکرمہ غصے کے عالم میں کعب بن اسد کے گھر سے نکل آیا۔ یہودیوں اور اہل قریش کا معاہدہ جو اگر برقرار رہتا تو مسلمانوں کی کمر ٹوٹ جاتی، کعب کے گھر کے اندر ہی ٹوٹ گیا۔ جب اکرمہ کعب بن اسد سے ملنے جا رہا تھا اس وقت نعیم بن مسعود اپنے قبیلے کے سردار غطفان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔
اس کے ساتھ بھی انہوں نے کعب بن اسد کے متعلق وہی باتیں کی جن باتوں سے وہ ابو سفیان کو بھڑکا چکے تھے۔ ابو سفیان نے غصے میں آ کر ابو سفیان کو بلا لیا تھا۔ غطفان نے اپنے سالار اینیا کو بلا لیا۔ کیا تم نے سنا ہے کہ کعب بن اسد ہمیں کیا دھوکہ دے رہا ہے؟ غطفان نے اینیا سے کہا وہ ہم سے یرغمال میں رکھنے کے لیے سرکردہ افراد مانگتا ہے، کیا یہ ہماری توہین نہیں؟ گرامی، اس واقعے سے وابستہ مزید احوال ہم اگلی قسط میں بیان کریں گے۔ ان دلچسپ واقعات سے لمحہ بلمحہ آگاہ رہنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ دوستو، اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیں۔